بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اسکول مسقط جماعت سوم، مضمون اردو، سبق نمبر 24، سچی خوشی۔ جی تو بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کا سبق نمبر 24 جس کا عنوان ہے سچی خوشی۔ بچوں، ہم اس سبق میں پڑھیں گے کہ سچی خوشی کیا ہوتی ہے، سچی خوشی کسے کہتے ہیں اور سچی خوشی کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیبا مظفر گڑھ میں رہتی تھی۔ مظفر گڑھ ایک شہر کا نام ہے جہاں دیبا رہتی تھی۔ مظفر گڑھ کے پاس کے گاؤں میں سیلاب کی وجہ سے بہت تباہی ہوئی تھی۔ حکومت نے لوگوں کی مدد کے لیے دیبا کے گھر کے پاس کیمپ لگایا تھا۔ مظفر گڑھ اس کے پاس ایک گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ سیلاب کیا کہتے ہیں؟ جیسے بہت زیادہ جب پانی جمع ہو جائے تو وہ سیلاب کی صورت اختیار کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس گاؤں میں بہت تباہی ہوئی اور حکومت نے لوگوں کی مدد کے لیے دیبا کے گھر کے پاس کیمپ لگایا، یعنی کہ عارضی گھر لگایا۔ عارضی گھر جہاں پہ لوگ کچھ عرصہ کے لیے رہ سکتے ہیں۔ ایک دن امی نے کہا کہ وہ کیمپ میں لوگوں کو کھانے کا سامان اور کچھ کپڑے دینے جا رہی ہیں۔ کس کو کہا امی نے؟ امی نے دیبا سے کہا کہ وہ کیمپ میں لوگوں کو کھانے کا سامان اور کچھ کپڑے دینے جا رہی ہیں۔ دیبا نے بھی کیمپ میں موجود بچوں کے لیے کچھ کتابیں اور کھلونے ایک تھیلے میں ڈالے۔ دیبا نے کیا کیا؟ اس نے بھی کیمپ میں موجود بچوں کے لیے کتابیں اور کھلونے ایک تھیلے میں ڈالے۔ کپڑے کا جو بنا ہوا تھیلا ہوتا ہے اس میں اس نے کتابیں اور کھلونے ڈالے۔ پھر اس کی نظر ان جوتوں کی طرف گئی جو اس نے ایک ہفتہ پہلے خریدے تھے، لیکن کچھ سوچ کر اس نے وہ جوتے پہن لیے اور تھیلے میں اپنے پرانے جوتے ڈال دیے۔ جب دیبا کیمپ میں پہنچی تو اسے ایک بچی نظر آئی جس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ یعنی کہ جب دیبا کیمپ میں گئی وہ سامان لے کر تو اسے ایک بچی نظر آئی اور اس بچی کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ اس کا نام سارا تھا۔ یعنی کس کا نام سارا تھا؟ وہ بچی جس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ جب اس نے دیبا کے جوتے دیکھے تو اپنی ماں سے کہنے لگی۔ کون کہنے لگی؟ وہ بچی سارا۔ جب اس نے دیبا کے جوتے دیکھے تو اس نے اپنی امی سے کہا، امی، یاد ہے میرے پاس بھی ایسے جوتے تھے۔ یعنی کہ اس نے اپنی امی سے کہا میرے پاس بھی ایسے جوتے تھے۔ بچوں، سیلاب کی وجہ سے اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا تھا اور ان کے پاس سب کچھ بھی نہیں تھا اور وہ ایک کیمپ میں رہ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر دیبا کو بہت دکھ ہوا۔ کیا دیکھ کے دکھ ہوا دیبا کو؟ دیبا نے جب دیکھا اس بچی کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اور آپ کو پتہ ہے دیبا کے پاس دو جوتے تھے، ایک نئے جو وہ پہن کر آئی تھی اور دوسرے وہ جو تھیلے میں ڈال کر لے کر آئی تھی۔ تو جب دیبا نے دیکھا کہ اس بچی کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے تو اسے دیکھ کے بہت افسوس ہوا، دکھ ہوا، غم ہوا۔ دیبا کے پاس اپنا گھر تھا اور بہت سی نعمتیں تھیں۔ نعمتیں، نعمت کی جمع،
یعنی کہ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ تھا، گھر تھا، گاڑی تھی، بنگلہ تھا، کھانے پینے کو ڈھیروں چیزیں تھیں، پہننے کو چیزیں تھیں، لیکن سارا کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنے پاؤں سے جوتے اتار کر سارا کو دے دیے، یعنی دیبا نے اپنے پاؤں سے جوتے اتارے اور سارا کو دے دیے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ دیبا نئے جوتے پہن کر آئی تھی، لیکن جب اس نے سارا کو دیکھا کہ اس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں تو اسے بہت افسوس ہوا، دکھ ہوا، اور اس نے اپنے جوتے اتار کر سارا کو دے دیے۔ اس دن دیبا بہت خوش تھی۔ شاید ایسی سچی خوشی اسے اپنے نئے جوتے پہن کر بھی نہ ملتی۔ بچوں، دیکھا آپ نے دیبا کتنی خوش ہوئی، اور وہ کس بات پہ خوش ہوئی کہ اس نے اس بچی کی مدد کی۔ اس نے اس کو جب دیکھا تو اسے دکھ ہوا اور اس نے جلدی سے اپنے نئے جوتے اتار کر سارا کو دے دیے۔ بچوں، دیکھا سارا کو کیسے خوشی حاصل ہوئی۔ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں بچوں تو ہمیں دلی خوشی ہوتی ہے، اور ہمیں بھی چاہیے ہم اسی طرح دیبا کی طرح ہم بھی لوگوں کی مدد کریں جن کے پاس اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں میں سے ان لوگوں کی مدد کریں جن کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ میری دعا ہے بچوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔